کبھی سوچا ہے کیوں تہجد اتنی پاورفل ہے؟ ماشاءاللہ اس میں مانگی گئی دعائیں 99% قبول ہوتی ہے، مطلب ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، نفل عبادات ہے، لیکن پھر بھی اتنی پاورفل، اتنی طاقتور نماز ہے۔ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر، زندگی میں چل رہے پریشانیوں کو لے کر رات کے وقت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر تو وہ کاموں میں لوگوں کے سامنے وقت نکال کر اپنے سارے حالات ایک سائیڈ رکھ دیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود کو بے بس، تنہا، بکھرا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں، اپنی دوا پا لیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے، بندے اور رب کی ملاقات۔ تہجد کی دعا کو، تہجد کی نماز کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت زیادہ پاورفل نماز ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، یاد رکھیے، کوئی بھی نفل نماز، کوئی بھی وظیفہ تب ہی اثر ہوگا جب پہلے فرض کی ادائیگی ہوگی۔ مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تبھی تہجد بھی اثر کرے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنا دے، آمین۔ اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں، جو کوئی تہجد میں یا فرض نمازوں میں تجھ سے جو بھی سوال کر رہا ہے تو سب کی جائز دعاؤں پر کن فرما دے۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کریم کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا جواب دیا جائے، ہے کوئی اپنی بات منوانے والا جس کی بات مانی جائے، ہے کوئی زندگی سے پریشان، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، ہے کوئی دکھوں میں ڈوبا ہوا، اس کے دکھوں کو سکھ میں بدل دیا جائے، ہے کوئی دل کا ٹوٹا ہوا جس کے دل کو چین دے دیا جائے، ہے کوئی تڑپتا ہوا جس کی تڑپ کو دور کیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مجھ سے بات کرنے والا، مجھ سے ملاقات کرنے والا جسے میں محبت کے ساتھ دیکھوں کہ میرا بندہ یا میری بندی اپنے نرم نرم بستر کو چھوڑتا ہے اور میری عبادت میں مست ہے۔ اللہ اس وقت اپنے رحمتوں کی اور عطاؤں کی چماچم بارش برساتا ہے جس وقت ایک تعداد غفلت میں سوئے رہتی ہے۔ اسی لیے تہجد کی نماز اتنی زیادہ اللہ کریم کو عزیز اور مقبول ہے۔ رات کو آدھا پہر ہوتا ہے، اس وقت صرف بندے اور رب کا ملنا ہوتا ہے۔ وہ لمحات ہر مومن کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، جنہیں لگتا ہے ان کی زندگی کے معاملات ناممکن ہیں، اب کوئی چارہ نہیں، اب کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ تہجد شروع کر دیں، اور تہجد اس نیت سے نہ پڑھیں کہ مجھے یہ چاہیے یا مجھے وہ چاہیے، اسی لیے پڑھ رہی ہوں۔ بے شک کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی انسان اس نماز کو ادا کرتا ہے، لیکن یا میں کہوں گی کہ آپ بس دل میں یہ نیت رکھیں، مجھے رب سے اکیلے میں ملنا ہے، اس کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس نعمت کے لیے جس نے اسے مجھے نوازا ہے۔ تہجد میں رب سے رب کو مانگو کہ دنیا کی سب سے خوبصورت دعا زندگی موت کا سرمایہ ہے۔ یاد رہے، تہجد نفل نماز ہے، جب تک فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی نفل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ 5 وقت کی فرض نماز کی ادائیگی کیجیے، اور ہو سکے تو جلد از جلد اپنی تمام پہلے قضا نماز بھی ادا کیجیے۔ اگر آپ تھک چکے ہو، ہر جگہ سے راستے بند ہیں اور ناممکن نظر آ رہے ہیں، تو تہجد شروع کر دیجیے۔ اگر آپ واقعی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج سے ہی تہجد شروع کر دیجیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو یاد رکھیے، اللہ کریم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بغیر مانگے جو رب نعمت پر نعمت دے رہا ہے، تو سوچو اس رب سے جب آپ آدھی رات کو اپنی نیند ایسی ٹھنڈ میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھو گے، اسے سوال کرو گے، تو کیا وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو؟ یقین کیجیے، تہجد
اتنی پاورفل نماز ہے جس کو اگر خلوص دل سے ادا کیا جائے تو وہ بھی ملتا ہے جو مل نہیں سکتا۔ ناممکن کو ممکن کرتی ہے تہجد کی نماز۔ 5 وقت کی نماز ادا کیجیے، تہجد شروع کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں تکلیفیں دور ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے۔ سردیوں کی راتوں میں تہجد ایک ایسا عمل ہے جو بندے کی ہر دعا کو قبول کروا سکتا ہے۔ کوشش کیجیے اسے ادا کرنے کی، قبول کرے گا اللہ۔ تاخراتوں میں مانگی گئی تمہاری دعائیں قبول کرے گا اللہ۔ سجدوں میں بہائے گئے آنسو تمہارے قبول کرے گا اللہ۔ اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگنا تمہارا قبول کرے گا اللہ۔ بار بار ٹوٹ کر بکھرنے والا وجود تمہارا قبول کرے گا اللہ۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود دعا کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا قبول کرے گا اللہ۔ دیری کے بعد بھی صبر سے مانگنا تمہارا قبول کرے گا اللہ۔ اتنے تھک جانے کے باوجود ہمت سے انتظار کرنا تمہارا قبول کرے گا اللہ۔ ناممکن کو ممکن بنانے پر انتظار تمہارا قبول کرے گا اللہ۔ لکھی ہوئی تقدیر کے بعد بھی اس کے کن سے آس لگائے رکھنا تمہارا قبول کرے گا اللہ۔ وقت تہجد عرش سے تمہارے لیے بلاوا آیا ہے، کر لو اللہ سے ڈھیروں باتیں، وہ پہلے آسمان پر آیا ہے۔ پکار رہا ہے میرے بندوں، مانگ لو جو بھی مانگنا ہے، تمہاری دعائیں قبول کرنے کو المجیب اللہ آیا ہے۔ لکھوا لو اپنی عرضیاں اپنے رب کے در پر، حاضر ہو کر تمہاری آواز سننے کو اللہ تمہارے پاس خود آیا ہے۔ دن بھر خود کو سمیٹتے سمیٹتے جو بکھر گئے ہیں، رات کو ان کو اپنی آغوش میں بھر کر محبت کا پیغام لایا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو اور اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہو تو تہجد ادا کرو۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سوچو اگر اسے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ وہ ملنے کو خود تمہیں راستہ دکھاتا ہے تو تم ہی مانگنے کی ترتیب سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود ہی جھولی پھیلانا سکھاتا ہے تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں بتایا تھا اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ دعاؤں کی جانب بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو اس نے چاہا ہے ایسا ہونا ہی، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہارے زبان پر کن کی طلب لایا ہے۔